باقی ہے کہ بھائی لعنتی فلانا وہ بہت تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے. باقی ویوز کی اتنے بھوک ہے اگر ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بھائی. ابھی اس وقت آپ جب بھی پاپولر بیانیہ کو لے کے اٹھیں گے نا تو آپ کو ویوز ملیں گے. یا آپ کسی ایک خاص مذہب، کسی ایک خاص نظریہ، کسی ایک خاص مسلک کے مبلغ بنیں گے تو آپ کو ویوز ملیں گے. یہ میں نے کسی ایک دو دوستوں کو مشورہ بھی دیا جو پریشان تھے کہ ویوز نہیں آتے. میں نے کہا یہ طریقہ ہے. وہ کہتا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم نے شیعہ فرقہ عبداللہ بن سبا فلاں، یہ بھائی اس طرح نہیں یار. یہ مطلب ابھی ہم اس موضوع پہ جا ہی نہیں رہے نا کہ شیعہ فرقہ کہاں سے، عبداللہ بن سبا کون تھا. اس پہ انشاءاللہ جو ہمارا فرقوں پہ ہم گفتگو اس میں تفصیل سے بات کریں گے. اچھا جی، کسی دوست نے لکھا، اچھا صاحب اس سوال کا جواب دیں. فوج کسی ملک کی آخری ڈیفنس لائن ہوتی، فوجیوں کو زندہ جلانے والے ملک کو بیرون ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے جلایا گیا. آپ اور دوسرے نام نہاد یوٹیوبرز ان دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یار ابھی تو بندے نے گالیاں دی ہے کہ بھئی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے کہ ڈیفینڈ کر رہے. خیر اچھا، یہی حرکت کچھ ٹائم پہلے ایران میں ہوا تو تقریباً 1,00,000 عوام کو ایرانی فوجیوں نے اپنے عوام کو ہی قتل عام کیا. یہاں تو ان کی دہشت گردی کے باوجود ریاست خاموش ہے. میرے خیال میں ان بے غیرت بد نسل نمک حراموں کو مارا کیوں نہیں گیا؟ یہ شکوہ ہم ہے تم لوگوں کو، نہ ایران نہ افغانستان، سب سے پہلے پاکستان. حسین صاحب کو یہ ہے. السلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، شولوم. خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو. نمو بدائے. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. جب سے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ لگی ہے، آج کوئی 36واں دن ہے، تو اس پر طالب علم نے اپنے اپنا جو خاص میرا موضوع ہے اس سے متعلق کچھ نکات پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. اوورآل اس پورے جنگ پہ اور اس کے مقاصد، اہداف، امریکہ اور اسرائیل کا بیان کردہ اہداف، خود ایرانیوں کا موقف، مفکرین، اسکالر جو اس پہ بات کر رہے ہیں ان کا، پھر طالب علمانہ نقطہ نظر ہمارا، اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کی. ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس پہ سارے ہی ماشاءاللہ ہمارے یہاں ماہرین بات کر رہے تو ہم اس میں کہاں سے بات کریں بھائی. تو لیکن اپنا میرا جو دلچسپی کا موضوع کہیں یا تخصص کا، اس سے متعلق کچھ پوائنٹس پہ طالب علم نے کچھ گزارشات پیش کی، تو اس پہ دوستوں نے بہت سراہا بھی، کچھ لوگوں نے برا بھی کہا، کچھ نے بھلا کہا. تو پھر کچھ کے سوالات تھے، کچھ کے تبصرے. تو میں نے سوچا کہ پھر ہر ویڈیو پہ ابھی تک جو تبصرے ہوئے ہیں اور جو سوالات ہوئے ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس پہ طالب علمانہ ایک نقطۂ نظر پیش کروں کہ یہ بات میں ہم نے کس تناظر میں کہی تھی، دوستوں نے کس طرح وہ بات لی اور جو لوگوں کے سوالات پیدا ہو. تو جو پہلا اس موضوع پر میں نے پہلی جو گفتگو کی تھی جب آرمی چیف نے شیعہ علماء سے ملاقات میں جو ایک بات کہی اور اس سے بہت شور شرابہ ہوا کہ بھئی اگر آپ کو پاکستان سے زیادہ ایران آپ کے لیے زیادہ اہم ہے یا اس سے زیادہ محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں. تو اس تناظر میں ہم نے ایک گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھئی اس قسم کی بات اگر ہوئی ہے اور لازماً ہوئی ہوگی کیونکہ اس پہ ابھی وہاں سے کوئی تردید بھی نہیں آئی اور اس پہ سارا کچھ، تو اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کے مسائل میں بنیادی مسئلہ قومی ریاست اور ایک عالمی نظام اور عالمی نظم یا ایک نظریاتی اسٹیٹ کے ساتھ کسی نظریے سے آپ کی وابستگی ہو اور وہ بہت عقیدہ اور دین کی ایمان تک ہو، تو پھر اس میں مسئلہ کیا بنتا ہے. اور میں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے اداروں نے یا ادھر بیٹھے ہوئے ریسرچرز نے یہ نتیجہ نکال کر اس کے تناظر میں بات کی ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 25-30 سال کی جو ہماری تاریخ ہے، افغانستان اور پاکستان، ملا عمر رجیم کا خاتمہ، اس کا جو کچھ ہوا، پھر TTP، داعش، القاعدہ، پھر اس کی مختلف رنگ برنگ تنظیمیں، ان سب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ریاست جس نتیجے پہ پہنچی، اس پس منظر میں یہ بات کہی ہوگی یا کوئی اور مطلب اس کی توجہ ہو سکتی ہے. تو اس پہ ایک طالب علمانہ بات کی تھی اور اس میں ہم نے یہ تھا کہ آرمی چیف اور شیعہ علماء، ایران، ریاست اور وفاداری کا سوال، یہ اس پہ ایک تجزیہ کیا تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے جیسے کچھ دوستوں کا میں مثال یہاں پر سب سے پہلے کسی دوست نے میرا خیال سے لکھا ہے کہ محمد حفیظ اللہ نام آ رہا ہے، اللہ پر یقین رکھو اور مسلمانوں کو مکمل سلام کرو، لیکن صرف مسلمانوں کو سلام نہ کرو. دراصل مجھے اپنی کتاب کا نام بتائے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو ظاہر سلام جیسے طالب علم کا اپنا جو چینل کا نام بھی وحدت انسانیت ہے اور جو چھوٹا سا ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی ہے، مطلب اس طرح سے ادارہ نہیں ہے فی الحال، تو اس کا بھی نام ہمارا جو ہے وہ ہے پولرسٹک نقطۂ نظر سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے عقائد، مذاہب، ادیان سب قابل احترام ہیں ہمارے لیے، جتنے نظریات ہیں ان سب کے ساتھ ایک تحقیق اور طالب علم کے طور پر ان کو پڑھنا
اور کسی سے بھی محض کسی عقیدے کی بنیاد پہ نفرت یا اس سے منافرت نہیں، سب سے احترام، ٹھیک. تو وہ اس پہ ہم بات کرتے رہے. تو اس لیے سلام ہم کوشش کرتے بڑی تہذیبوں یا بڑے مذاہب کی طریقے پر آپ سب دوستوں کو سلام کروں. اور ظاہر سی بات ہے زیادہ سننے والے ہمارے یہاں پاکستانی یا مسلمان ہوں گے. جو زیادہ سے مراد جو 200-400 لوگ اس کا ویوز آتے ہیں اس میں، تو کوئی نان مسلم کوئی اور مذہب کا بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہمارا سلام ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. باقی کتاب تو اس پہ ایک نمبر ہم نے نیچے دے دی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا. ایک طالب علمانہ ایک تحقیق ہے. اچھا، ایک آدمی نے لکھا کہ ہاں واجد حسین صاحب لگتا ہے، آرمی چیف کا یہ کہنا بہت عجیب ہے. یہ بات کسی یورپی شیعہ نے بھی نہیں کہی. اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اسلامی ملک کے دفاع میں کھڑے ہوں. ٹھیک. تو مطلب یہ ایک نقطہ نظر سوچنے کا ایک زاویہ یا دیکھنے کا ایک زاویہ ہے نا، کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اب ہم چونکہ قومی ریاستوں میں رہتے ہیں نا، لکیریں کھینچی ہوئی ہے. ان لکیروں میں جو ہے مثال پاکستان کی سرحدیں جہاں جہاں اس کے اندر رہنے والے پاکستانی، تو اس صورتحال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں یا کسی اور ملک پہ مذہب کی بنیاد یعنی حملہ ہوتا ہے اور آپ اس کو مذہبی بنیاد پہ اس کی حمایت چاہتے ہیں، کوئی بندہ اس کو سیکولر اخلاقیات کی بنیاد پہ، کوئی شخص کسی اور نظریے سے وابستگی کی بنیاد پہ، تو محض حمایت کرنا یا اس کی حمایت میں لکھنا بولنا یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے مذہبی لحاظ سے بھی اور اخلاقی تناظر میں بھی. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی امریکہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں ہمارا اس میں مذہب عقیدہ یہ وہ ہم چیزیں نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاقی جو بنیاد میرے پاس موجود ہے، چاہے وہ سیکولر محض انسانی اخلاقیات ہو یا مذہبی اخلاقیات ہوں، تو اس تناظر میں کہہ سکتا ہوں بھئی یہاں پر امریکہ پر جس ملک سے حملہ ہوا، رشیا سے ہوا، پاکستان سے ہوا، تو اس میں امریکہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، بولیں گے. تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو بالکل ہر ملک میں اور ہر خاص طور پر لبرل سیکولر بنیادوں پر قائم ملکوں میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اس کی حد پھر کہاں ختم ہوگی؟ مثال کے طور پر کہ کیا اس کے لیے آپ دفاع کے لیے آپ کھڑے ہوں گے؟ مطلب یہ مثال آج پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے نا ابھی، اب تو شاید جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن ابھی رمضان کے آخری دنوں میں اور ابھی بھی، تو اس پہ پھر آپ بحیثیت پاکستانی مثال آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریاست پاکستان نے ریاست افغانستان پر حملہ کر کے ایک جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ ایک عالم اسکالر، ایک دانشور، یہ ایک عام آدمی بھی ہے، تو آپ کو اپنے ریاست کی پالیسیوں پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہونا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے ریاست کا ایک فیصلہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، یہ سارا سسٹم، اور اس کے اندر 2-4 آدمی اس معاملے کو یہ سمجھتے ہیں یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے، تو ان کا پھر کتنا ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے ایک قومی ریاست میں رہتے ہوئے. یعنی آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم چونکہ اس پہ پاکستان نے حملہ کیا تو اب ہم پاکستان کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کریں گے، تو پھر وہ ایک اندرونی ملک کے ساتھ آپ کی لڑائی، جیسے ٹی ٹی پی یا اس طرح کی تنظیموں کا یہ موقف بھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے. تو ایک تو یہ صورت ہے، مثال ایران سے پاکستان کی لڑائی ہو، آپ کو بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے زیادتی کی، تو اس میں ایک صورت ہے کہ آپ پرامن تنقید سے آپ بات کرتے ہیں، جیسے امریکہ وغیرہ میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے افغانستان پہ حملے کے بعد عراق پر حملے پہ یا باقی دنیا پہ اپنی پالیسیوں پہ سخت تنقید کرتے وہ لوگ. تو اس طرح کی تنقید میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اس تنقید کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور حمایت کی آخری شکل جو ہے وہ آپ اسی ریاست کے خلاف ہی مسلح مزاحمت تک چلے جاتے، تو یہ تو پھر کوئی ریاست بھی قبول نہیں کرے گی. اور تنقید کی بھی سطح اس حد تک ہو کہ آپ دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ اس معاملے میں آپ نہ صرف یہ کہ علمی، فکری، اخلاقی یا مذہبی بنیاد پہ تنقید کر رہے بلکہ آپ کی وفاداری ہی اس طرف چلی گئی ہے. تو اس صورت میں میرے خیال سے کوئی بھی قومی ریاست اس کو قبول نہیں کرے گی، چاہے وہ جتنے بھی لبرل اور سیکولر ہی کیوں نہ ہو. اچھا، ایک بازی نے لکھا ہے کہ صادق بہرحال انہوں نے لکھا کہ بہت ٹر کے بات کی ہے. اب یہ ڈر کے ہوگا، ایک طرف سے شیعہ، دوسری طرف سے آرمی چیف، پھر گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہتر تھا آپ یہ ریکارڈ نہ کرتے، مسلسل سانسیں لے رہے ہیں آپ. یار یہ مسئلہ ہے، ویسے سانسیں نہیں لینا چاہیے انسان کو. ہاں ڈر لکھا، سوری ڈر نہیں. تو یہ بات بہرحال آپ کا اگر اس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں تو مجھے آپ کے اس نتیجے کا احترام ہے اور آپ کی اس رائے کا بھی بہت زیادہ احترام ہے. باقی کہ ڈرنا دو طرح سے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات صحیح لگ رہی ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے آپ یوں ڈرتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان فزیکل ہوگا،
تو اس صورت میں پھر بندے کو اس طرح کی لائن میں آنا ہی نہیں چاہیے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اب ہمارے تو کوئی اوقات حیثیت نہیں نا، جو بڑے پالیسی ساز یا جو ذہن بنانے والے لوگ ہیں معاشرے کے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، معاشرے کو اپنی گفتگو سے، تحریروں سے متاثر کرنے والی شخصیات، وہ اگر ڈر کے کچھ لکھتے بولتے تو ان کو پھر یہ لائن چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کی گفتگو سے لوگ اپنی رائے بناتے ہیں، آپ کی گفتگو سے لوگ اپنے خیالات کو تشکیل دیتے ہیں. تو اس صورت میں جب آپ ہی ڈر کے بات کر رہے، آپ کو ہی اپنے نقصان اور ان کا سارا اندیشہ ہو، اور آپ جھوٹ بولے، غیر بیان نہیں کرے، یہ بات ٹھیک انداز سے نہ کرے، تو پھر ہمیں جو بھی شخص اس کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم کے طور پر بات کرتے ہیں، نہ ہماری بات سے کسی کی رائے میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہی ہماری گفتگو سے کوئی اپنا خیال تبدیل کرے گا. لیکن ڈر کی دوسری صورت ہوتی ہے جو میں اپنے لیے رکھتا ہوں ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں ایک عام آدمی سے لے کر بہت بڑے اسکالر تک کے ساتھ جب بات کرتا ہوں، تو 95% لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ابھی تک، میرا تجربہ، بلکہ اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے، اس کو 98 تک بھی لے جا سکتے ہیں. اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ہر بندہ کسی بھی موضوع پہ بات کرے نا، بہت حتمیت سے بات کرتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے بس اسی کو ہی تمام سچائیوں کا انکشاف اس پہ ہوا ہے، یا اس پہ کوئی وحی اور الہام یا کوئی فرشتے کا نزول ہے جس نے اس کو لوح محفوظ اس کے سامنے رکھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا، اس سے بتا رہے. تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، اور جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر میں شک کی گنجائش رکھتا ہوں، اپنے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی. اور اس کو طالب علمانہ نقطۂ نظر، طالب علمانہ نظریہ، طالب علمانہ تبصرہ، طالب علمانہ تجزیہ اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی اس میں اس حوالے سے میں ڈرتا ہوں. کیونکہ ہم جب بھی کسی پوائنٹ پہ تحقیق پہ ہم نکلتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ، یعنی ایک چھوٹا سا آپ پوائنٹ اٹھا لیں، آپ جب اس میں چلے جاتے ہیں تو اس میں اس قدر اس کی تہیں ہوتی ہے کہ انسان کہتے ہیں یار مطلب کون سی بات کو ہم حتمیت سے مان لیں نا. تو اس لیے اس مفہوم میں ڈرنا آپ کی بات ٹھیک ہے. اور پھر باقی کہ ایک طرف شیعہ، دوسری طرف آرمی چیف، تو بھئی ہمیں مطلب ان دونوں میں سے کیا وہ ہے، مطلب آرمی چیف اور یہ ہمیں کیا کہیں گے، کس طرح وہ، مطلب ہم اوقات نہیں ہے نا. چلو بہت بڑی اوقات اور حیثیت ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے ہمیں یار یہ کچھ کہہ دیں گے، ہماری بات سے کوئی بہت اثر پڑے گا. تو اس مفہوم میں شاید نہیں، میں اپنے لیے ابھی تک نہیں، میں کوئی بہادری کا دعویٰ نہیں ہے بھائی، معاف کر دینا. ٹھیک ہے. باقی ہمارے یہاں مسلکی تناظر، اس تناظر میں جو لوگ گالم گلوچ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو باقی یہ کہ نتیجہ نہیں نکلا، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی. عام طور پر کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نتیجہ نہ دیں خود سے. اور یہ میں نے جیسے شروع میں بھی یہ سوچ کے رکھا تھا، اور کہیں جگہوں پر شاید یہ اصول ٹوٹا بھی ہو، لیکن شعوری طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو یونیورسٹی ٹائپ وہ رکھیں کہ جس کے اندر استاد آپ کو بتا دے، پھر آپ خود اس میں سے کوئی نتیجہ نکال لیں. تو نتیجہ عام طور پر ہماری اپنی ذاتی گفتگو کا نہیں ہوتا، اس پہ میں آپ سے متفق ہوں. لیکن کوئی نکالنا چاہے تو اس کے اندر مواد موجود ہوتا ہے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے، یعنی آپ لوگوں کے نام مجھ سے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو میں نام نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کہ ایمان حب الوطنی سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے. اگر پاکستان سے محبت شیعوں کے ایمانی جذبے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو میں شیعہ بھائیوں سے کہوں گا کہ ایمان کو مقدم رکھیں. باقی یہاں ہر کوئی مشکوک ہے. اصل اور اول درجے کے پاکستانی صرف پنجاب سے تعلق رکھنے والے سنیوں کو مانا جاتا ہے، ان میں بھی وہ جن کا کوئی بائی بندہ فوجی ہو. بہرحال یہ تھوڑا سا شاید مبالغے پہ مبنی بات ہو. اس میں جو ہماری گفتگو سے متعلقہ پوائنٹ پہ آپ کا تبصرہ وہ یہ کہ یہ بات اب یہی مسئلہ ہے نا، میں نے شروع والی بات بھی کی تھی کہ تضاد آتا ہے بھائی. آپ کوئی سلطنتوں کے عہد میں نہیں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ جو ہے بادشاہتوں کے اس دور کا یا جو امپائرز کا دور تھا اس میں نہیں رہ رہے نا. تو جس کے اندر اب ہم لکیروں میں، اس وقت بھی اگر ایک امپائر میں رہنے والا دوسرے امپائر کے خلاف اس طرح کرے تو اس میں بھی مسئلہ ہوتا تھا. لیکن اس وقت قومی ریاستوں کے ہوتے ہوئے یہ بہت مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے. اس فرق کہاں ملحوظ رکھنے وہ ہر شخص اپنے حساب سے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن پھر ریاست جب ایکشن لے گی تو اس میں مسئلہ ہوگا. مثال کے طور پر ایران میں بہت سے لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی رہی پہلے سے، ابھی اور اب گزشتہ دنوں بہت زیادہ، کل ہی 4 بندوں کو دوبارہ پھانسی دی. الزام کیا تھا کہ بھئی یہ جاسوسی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اب ایران کا کوئی بندہ اگر اسرائیل کا جاسوس نکلا تو یہ تو ہر ملک کا مسئلہ ہے نا کہ جاسوس کو تو ختم کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پر ایسے بھی لوگ ہوں گے نا جو وہاں کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو لگتا ہے کوئی بیرونی ملک ہے جس سے ہمیں کوئی سہارا مل سکتا ہے، تو اس کو بھی الزام یہی ہوگا اور اس کو بھی پھانسی ہوگی. بعینی ہی یہی چیز اب بحرین میں شروع ہو گئی ہے بہت عرصے سے، ابھی ان دنوں زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں کئی لوگوں کو پکڑا انہوں نے کہ بھئی یہ پاسداران انقلاب کے جاسوس تھے، تو انہوں نے ان کو
مارنا شروع کر دیا. اور اسی طرح میں آج کل بہت ان چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں, کسی وقت تفصیل سے بات بھی کریں گے, کہ خود عرب دنیا میں زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو ابھی پہلی بار یہ مسئلہ سامنے آیا, تو اس میں اللہ کرے یہ گرد بیٹھ جائے اور خود شیعہ لوگ بھی اور یہ ہمارے ریاستی ادارے یہ سب اس مسئلے کو مل بیٹھ کے کوئی وہ نکالے ایک متفقہ, کہ اس میں آپ کی وفاداری مشکوک نہ ہو, لیکن چونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ملک پہ ظلم ہوا ہے. اب دیکھو نا, ایران کی حمایت میں یہاں پہ صرف شیعہ تو نہیں ہے نا, سنی بھی حمایت کر رہے, وہ ایک چھوٹا ٹولہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں جو محض مسلکی تعصب میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ہم نہیں لیتے. اسی طرح مسلک کی تعصب میں بات کرنے والے دوسری طرف بھی موجود ہیں, لیکن جو عام انسان ہے یہاں کا, یا عام شہری یا عام لوگ, وہ مذہب سے اور عقیدے سے قطع تعلق, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس پہ جارحیت ہوئی تو ہم ایران کی حمایت کرتے, تو ان کی کوئی وفاداری مشکوک نہیں, نہ ان کو کسی نے. تو یہ بات ہے کہ ایمان حب الوطن سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے. اسی وجہ سے تضاد آتا ہے کہ پھر وہ اثاثہ کس حد تک لے کے جانا ہے. اس حد تک لے کے جانا ہے جس کے بعد پھر آپ اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اس حد تک لے جانا ہے کہ آپ پھر اپنی ریاست کے خلاف ہو جائیں. مثال, آپ شہباز شریف کی کسی پالیسی پہ, موجودہ حکومت کی کسی پالیسی پہ تنقید کر دیں, اور ایک آپ ریاست کو مورد الزام, ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے, تو اس میں فرق ہوگا. اس لیے میں بار بار یہ یہاں کی تنظیموں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں یہ جو تحریکیں اٹھی, آپ اس کو راہ کے کھاتے میں ڈال دیں موساد کے, وہ آپ کی بحث, لیکن جو ان کے لٹریچر, ان کی کتابیں اور جس جذبے پہ وہ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہی ہے, ہمارے ہاں جن کو آج کل تو آپ کے ہم میڈیا میں ان کو خوارج کے حق پکارا جاتا ہے, جو مسلح عسکریت پسند تنظیمیں ہیں نا, عسکریت پسند, تو ان کا یہی موقع ہے نا کہ ہمارا ایمان تو پہلے درجے پہ ہے نا, تو ہم اس ایمان کی بنیاد پہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ امریکہ نے زیادتی کی. تو یہ ہمیں پھر دیکھنا ہوگا, پتہ نہیں کوئی نتیجہ آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں. ایک اور بندے نے لکھا ہے, بندہ شاہ بہادر, بھائی صاف ستھرا موقف ہے, نہ ایران نہ امریکہ و عربی. میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان اور ایران کا مشترکہ دشمن اسرائیل ہے, لیکن اگر پاکستان ذاتی مفادات کی خاطر ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو کم از کم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہ ہو. آل سعود جانے, ان کے کام جانے, کیونکہ یہ ملک ایک غریب, پاکستان سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک سب کا, اور ملک کا اس جنگ میں کسی کی حمایت کرنا پوری ملت کی عکاسی کے مترادف ہے. ہمارے لیے ہمارے قائد اعظم کا اسرائیل کے بارے موقف کافی ہے. بہرحال انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے, تو بالکل ٹھیک, آپ کے اس نقطۂ نظر کا ہمیں احترام بھی ہے. اور اس میں, لیکن اس میں یہی مسئلہ ہے کہ بھائی جب آذربائیجان کے خلاف ایران نے ایک مسیحی ملک کا ساتھ دیا تو ادھر کیا تھا. ٹھیک ہے, یا جیسے شامیوں کا الزام ہے ایران پہ, یا عراق کے اندر جو سنیوں کا ایک الزام ہے ایران پہ, اور پھر خود جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو اس وقت کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں نا. تو اس کے اندر یا خود عراق اور ایران کی جنگ, ٹھیک ہے, دونوں مسلمان ملک تھے. اب اس میں آپ کا مطالعہ اور آپ کا مشاہدہ, آپ کی تحقیق کیا ہے, کون زیادتی کر رہا تھا, کس کی طرف سے غلطی ہوئی, کون اس میں ظالم تھا, وہ آپ پر ہے. لیکن یہ ہو جاتا ہے نا, اس ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے. مثال, آج پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں بندھا ہوا ہے, اور کل یہ پاکستان جنگ اتنی بڑھ جائے کہ ایران براہ راست سعودی عرب پہ حملے کرے, اور تو پاکستان وہاں کھڑا ہو, تو اس میں پھر قومی ریاستوں میں عام طور پر ہر ریاست اپنے مفاد کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اخلاق و ضابطے, عہد معاہدے کی پاسداری, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی بالکل اخلاقیات کو نہیں دامن سے چھوڑا جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا محض مفاد, تو ٹھیک ہے, تو ہر ریاست, جب آپ کی ریاست کو مکمل مفاد اس میں نظر آئے کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایران سے جنگ کرنی ہوگی, تو پھر آپ کو ٹھیک ہے, بلند آواز سے, احتجاج سے, تنقید سے آپ کو کام لینے کا حق ہونا چاہیے, لیکن اس سے آپ بڑھیں گے تو پھر مسائل ہو جائیں گے. تو یہ ایک بندے نے لکھا کہ ایران اور شیعہ ہمیشہ سے منظم, خفیہ, دھوکہ, سازشی طریقوں سے پاکستان کے اندر غیر شیعہ اور پاکستان کے خلاف فساد, بدامنی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن ریاست ہمیشہ خاموش رہتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اب کھلے عام بدماش بن کر بغاوت کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پاکستان کے شیعہ ہمیشہ سے توڑ پھوڑ, قتل و غارت کے ذریعے پاکستان ریاست کو خوفزدہ کر کے, بلیک میل کر کے ایرانی سازش کے ساتھ دیتے ہیں. بہرحال اس میں بھی آپ دیکھیں, دوست بھائی جس نے بھی یہ بات کی ہے, ان سے طالب علمانہ ہمیں بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے. یہ کس طرح نہیں, یہ ابھی تک سیریس دونوں ملکوں میں کشیدگی نہیں ہوئی تھی نا. پچھلے سال ہوئی ایک بار, 24 گھنٹے میں بات ختم ہو گئی, اور اس وقت کچھ کشیدگی کے اثرات موجود ہیں. پھر آرمی چیف نے جو بات کی اس کے تناظر میں, ہاں, تو یہ باقی اس قدر یہ ساری بات کرنا یہ نہیں. یعنی مثال کے طور اگر ہم یہ دیکھیں بھائی, یہ جو مسلح آپ کے یہاں عسکریت پسند تنظیموں کے ساتھ جو مسئلہ رہا پاکستان کا پچھلے 20 سال میں, اس میں کہا جاتا ہے کہ 80,000 سے 1 لاکھ
تک لوگ مارے گئے، تو اس میں تو کوئی شیعہ تنظیم نہیں تھی نا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ہم اس کو فرقے کے سطح پہ نہیں دیکھ رہے نا، یعنی کہ ہر دیوبندی ٹی ٹی پی والا موقف سے حامی یہ نہیں ہے، ہر سنی جو ہے وہ القاعدہ اور داعش کے ذمہ دار نہیں ہے نا. تو کچھ اس طرح، اسی طرح پاکستان میں جو شیعوں کے اوپر یہ والا الزام میرے خیال سے نہ ریاست کی طرف سے لگایا گیا ہے، نہ ہی میرے خیال سے یہاں کے علم نے یہ بات اس طرح سے کی. باقی میں نے کچھ ایک دو لوگوں کو دیکھا، اب بہت زیادہ نہیں، وہ ہوں گے اس طرح کے ذہن کے بہت سے لوگ، وہ بہت زیادہ ہمیشہ یوں تاثر دیتے ہیں کہ اس طرح، لیکن یہ ہونا تھا کسی نہ کسی وقت، یہ مسئلے میں لوگوں کو پڑھنا تھا، لیکن اس میں نہیں جس طرح یہ کہا گیا کہ منظم خفیہ دھوکہ سازشی طریقوں سے پاکستان کے اندر غیر شیعہ اور پاکستان کے خلاف فساد بدامنی کے لیے کام کرتے رہتے. یہ ہمارے پاس تو بھائی اس طرح کی کوئی نہ معلومات ہے. ہم نے جو چیزیں اندر ریاستی جو اس قسم کے کام کرنے اور ادارے ان کا کیا موقع ہوئی تو مجھے نہیں پتہ نا، ہم تو ایک طالب علم کی طور پہ چیزیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایسی چیز بہرحال نظر نہیں آتی. یہ آپ کی رائے ہے، اور یہ رائے کس بنیاد پہ یہ آپ کو زیادہ معلوم ہو. اچھا، کس نے لکھا ہے کہ وقار صاحب نے، کہ حیرت ہوتی ہے خمینی صاحب کو امام کیسے مان لیا ہے امامیہ اثنا عشری شیعوں نے، اور یہ نائب امام کیسے بن گئے، کس امام نے صراحتاً اپنا نائب نامزد کیا ان ولایت فقی والوں کو. بلا شبہ ایرانی شیعہ حکومت نے پاکستان میں بہت فنڈنگ کی ہے، شیعہ عوام کو بیوقوف بنایا ہے فرقہ پرستی کے نام پر. اچھا بھائی دیکھیں، خمینی صاحب کو جو امام کہا جاتا ہے، اب خامنہئی صاحب کو بھی، یا اب اس صدی میں کچھ اور شیعہ مراجعین کے ساتھ عرب دنیا میں، تو وہاں پر امام اسی مفہوم میں جس مفہوم میں اہل سنت کی ہاں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ ہے نا، یعنی کسی فن کے بہت بڑے نام کے طور پر. ایک تو یہ خود اثنا عشریوں کی ہاں یہ ہمیشہ سے ایک ہدف تنقید رہا ہے، سنیوں کے اوپر ایک تنقید ان کی طرف سے ہوتی تھی کہ انہوں نے تو ہر بندے کو امام بنا لیا. تو شیعوں کی ہاں جو امام کا جو اصل مفہوم ہے، جس مفہوم میں شیعہ باقی مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اس مفہوم میں تو جیسے تو کوئی شیعہ ان کو امام کہہ نہیں سکتا، کہہ دیا تو شیعت اس کی ختم ہو جائے گی. باقی ان کو امام اس مفہوم میں کہا جاتا ہے جس مفہوم میں سنی اپنے ہاں. رہی دوسری بات کہ نائب امام کے، اچھا میں پہلی بات یہ کہا نا کہ خود شیعوں میں یہ بہت مایوس سمجھی جاتی تھی، اور وہ ہمارے کئی دو جاننے والے بلکہ بہت سی کتابوں میں اس کو ملتا ہے کہ دیکھو انہوں نے امام تو ایسے یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے ہر بندے کو ابو حنیفہ کو بھی امام مان لیا فلانا، تو وہاں امام اس مفہوم میں قطعاً نہیں ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ نائب امام بننا، بھائی تو نائب امام صراحتاً اس پہ تفصیل سے بتا لیا، انہوں نے بات کئی جگہوں پر کی ہے، دوبارہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ اہل تشیع اثنا عشری 12 امامی شیعوں کا نظریہ ہے کہ 12واں امام جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے 4 نائبین خاص کیے تھے، ٹھیک ہے، غیبت صغریٰ میں، اور اس میں اپنے عوام سے لوگوں سے یہ ان کا موقف بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد سے امام غیبت کبریٰ میں گئے تو ان کی طرف سے کوئی نائب اس مفہوم میں نہیں تھا جس مفہوم میں وہ 4 نائبین تھے. اچھا، اثنا عشری اصولی شیعوں کا موقف یہ ہے، جس کو یہ خمینی صاحب اور سیستانی سب مانتے کہ بھئی اب امام دنیا میں نہیں ہے تو پھر ایک شیعہ اپنے دینی معاملات وغیرہ میں کہاں رجوع کرے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ مجتہد کی طرف شیعہ رجوع کرے گا. وہ جو مجتہد ہے، وہ جو مرجع تقلید ہے، وہ جس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری امام کے نائب ہیں، اور ایک وقت میں ہزاروں نائبین ہو سکتے ہیں، لیکن اس نیابت کو ان کے ہاں نیابت عامہ کہا جاتا ہے. یعنی جو 4 بندے مقرر تھے امام مہدی نے جو اپنی غیبت صغریٰ میں مقرر کیے، وہ نیابت خاصہ ہے، یعنی ان کا باقاعدہ نام لے کے کہ بھئی یہ 4 لیکن اس کے بعد کہا کہ ہمارے علماء کی طرف رجوع کرو، یا روات حدیث کی طرف، اس طرح کی کچھ احادیث موجود ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء، یعنی جن کو فقہاء اور علماء کہا گیا ہے، ان کو ایک نیابت عامہ کی ایک حیثیت مل گئی ہے، لیکن کن معاملات میں؟ یہی دین اور فقہ اور اس کے معاملات. تو یہ ایک نیابت کا تصور تھا، اسی سے پھر برآمد ہوا ہے فقیہ، ولایت فقیہ مطلقہ یا ولایت مطلقہ فقیہ جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ایران میں ایک نظام کی شکل میں موجود ہے. امید ہے میں کوئی اس پہ تبصرہ کر کے آپ کو کوئی بات سمجھا چکا ہوں. اچھا، امیر عباس صاحب ہے، کیا ریاست بھی اپنے لیے کوئی بہتر راہ کی متلاشی نہیں ہوتی، اور جو اسلامی ریاست ہو تو اس کے لیے بہتر اسلامی راہ حل کو اپنانا ہی عقل مندی اور ابدی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے؟ اس کے برعکس جس راستے کو اپنانے سے دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا خطرہ ہو، اسے اپنانا بیوقوفی ہوگی. بس دیر ضرور ہوگی. ایران نے وقت پر شروعات کی، اس لیے آج کامیاب ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ کچھ نقصان اٹھا رہے ہوں، لیکن ہمیشہ کامیابی مظلوموں کے ساتھ دینے اور خود مظلومانہ شہادت کی ابدی کامیابی ضرور حاصل ہو کر رہے گی. خیر ٹھیک.
اچھا، کسی نے لکھا کہ شمس الدین شگری صاحب، آپ کا تجزیہ بہت اہم ہے، مگر جہاں تک میرا مشاہدہ ہے پاکستان کے وہ شیعہ جو نظریہ ولایت فقیہ کو مانتے ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی یا مجتبی خامنائی کو ولی فقیہ مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ ولایت فقیہ کا دائرہ ایران تک محدود ہے۔ اچھا، البتہ فقہی معاملات میں ولی فقیہ کے پابند ہیں۔ خود تمام مراجع کی طرف ماضی میں دونوں ولی فقیہ اس بات کا خیال رکھتے تھے، اور موجودہ کا انداز بہت لمبا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بنیادی بات ہے اس میں اختلاف رہا ہے نا، مطلب ادھر مسائل ہوئے ہیں کہ بھئی ایک ولی فقیہ جو سیاسی اختیار کے ساتھ ایران میں برسر اقتدار ہو تو اس کے دو حیثیت، ایک فقیہ ہونے کی حیثیت جو فقہی معاملات میں وہ فتاویٰ دے گا، اس کو تمام اس کے مقلدین ماننے کے پابند ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر قوانین وغیرہ کے حوالے سے جو بنائے گا وہ اس سرحد میں رہنے والوں پر اس کا لاگو ہوگا، لیکن یہ اتنا واضح نہیں ہے۔ اب جیسے اگر ولی فقیہ کی مملکت کے ساتھ کسی پاکستان کی جنگ ہو جاتی تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ ولی فقیہ اس قدر سمجھدار ہو، وہ یہ کہے گا بھئی یہ ہمارا ایک دو ریاستوں کی لڑائی جو ہمارے مقلدین پاکستان میں ہے وہ اس میں بالکل شریک نہیں ہوں گے، یعنی ایران کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے، اس طرح کے واضح لائن ہو تو ٹھیک ہے۔ جس سے سیستانی صاحب کو آپ لے لیں، یعنی عراق پہ آج کوئی حملہ ہو جائے نا تو وہ یہاں کا جو ان کے مقلدین وہ اس بنیاد پہ نہیں، وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ ہم نے اس موقع پر عراق کے ساتھ دینا، وہ کہیں گے عراق کی ریاست ہے، اس کے ساتھ جنگ ہے پاکستان کی، لیکن سیستانی کے ساتھ تو جنگ نہیں ہے نا، وہ تو وہاں کے ایک فقیہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی بہت سے لوگوں میں شاید اب یہ کے لیے اب دیکھنا ولی امر مسلمین نے جہاں لکھا جاتا ہے امام خمینی کے ساتھ یا اب مجتبیٰ کے ساتھ بھی لکھنے لگے ہیں، بلکہ گزشتہ دنوں کسی ساجد نقوی صاحب کی گروپ نے شاید کوئی پروگرام رکھا تھا جس میں ولی فقیہ ہے ایران یا اس طرح کا کوئی وہ اشتہار تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت لوگوں نے برا منایا ہوا ہے، بھئی یہ تم معافی مانگو، تم نے ان کی ولایت کو کس طرح سے ایران تک محدود کر دیا ہے اور فلانا۔ تو یہ میں نے اشتہار کا ہی رکھا تھا، لیکن ہاں اس پہ اندر اتنی سی یعنی اس اشتہار کی عبارت پہ لوگوں کو مسئلہ تھا کہ بھئی آپ نے اس کو ایران تک کیسے محدود کیا، تو اس طرح سے کنفیوژن ابھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت زبردست تفصیلی اس پہ تبصرہ فرمایا، لیکن اب چونکہ میرا مختصر رکھنے کا من ہے، پروگرام ہے، تو اس لیے میں اس پورے کو پھر کسی دن اس پورے پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بندے نے لکھے امتیاز صاحب ہے، ایرانی ولایت فقیہ کی حکومت کا خاتمہ پوری عرب دنیا اور پاکستان کے خیر اور امن کا باعث ہوگا۔ اچھا، یہ عرب میں جو سخت مخالفین ہیں مذہبی بنیاد پہ یا اس خاص آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، وہ سب یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، جو مسلسل ریاست کے جمبائر ہیں، پتہ نہیں بم پھوڑ رہے ہوں گا، عوام مار رہے ہیں، کیا وہ بھی پاکستان کے بالکل نہیں ہے نا، اسی لیے تو ریاست ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، ان سے جنگ میں ہے۔ اچھا، ایک بندے نے لکھا کہ بدبختوں پاکستان بنانے والے بھی ایک شیعہ تھا اور پاکستان کی دنیا کے سامنے وکالت کرنے والا احمدی تھا، مگر پاکستان کی مخالفت کرنے والے ملا اس کے بعد اس کے مالک بن گئے۔ بالکل ٹھیک، یعنی شروع میں جس طرح دیوبند کا ایک حلقہ تھا جو اس کے قائل نہیں تھا، وہ ابھی بھی حسین احمد مدنی یا نیشنلسٹ علماء ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا نا۔ یہاں پر میری اس پوری گفتگو کا مقصد یہی تھا طالب علم کی کہ یہ شیعہ بطور مذہب مسئلہ نہیں ہے، شیعہ بطور عقیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ عرب دنیا میں بھی یہ مسئلہ ثانوی یا ثالث تیسری چوتھی بنیاد پہ جا کے مسئلہ اگر کہیں شدت پسند کوئی سنی ریاست یا بادشاہ ہو تو ادھر ہو سکتا ہے یا ہو جائے کبھی، لیکن محض یہ بنیاد نہیں ہے نا۔ یہ جو پاکستان کے آرمی چیف نے بات کہی ہے، یہ آپ سے کہا جائے کہ پاکستان سے زیادہ آپ کو ایران سے پسند ہے تو آپ وہاں چلے، تو یہ محض مسلکی بنیاد نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان کے اندر ایک طبقہ جو بالکل ولایت فقیہ کے سرے سے منکر ہیں، آپ ان کی پوسٹیں، تحریریں، ان کی گفتگویں سن لیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار جو عام سنی تو مخالفت کرنے میں تو پھر بھی احتیاط کر رہے، تمیز تہذیب کی کوشش کر رہے، ان کے ہاں تو بالکل کوئی قید نہیں ہے، یعنی وہ اس حد تک لیکن وہ لوگ بھی ایران بطور ریاست اس کے دشمن نہیں ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں وہاں جو نظام ہے ہم اس کو شیعت کا نظام نہیں مانتے۔ تو یہ چیزیں شاید اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان شیعہ نے بنایا یا قائد اعظم شیعہ تھے یا فلانا، وہ ایک دوسری، یعنی اگر اس بنیاد پہ کہیں جو بھی شیعہ ہوگا وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس کی نہ حمایت کرے گا اور اس وقت یہ ساری باتیں آپ کی درست ہوں گی، لیکن یہاں پر مسئلہ شاید ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس نے لکھا ہے کہ اب کیا مفتی عبدالرحیم اہل پاکستان کو آئین سمجھائیں گے؟ آئین تو سیاست میں حصہ لینے سے بھی بعض اداروں کو روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب چونکہ ان کے اوپر آج کل وہ ہے کہ بھئی وہ ان لوگوں کے بہت زیادہ قریب یا انہی کے بندے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے مسئلے میں۔ ایک بندے نے لکھا کہ بھئی شگری صاحب آپ کی دلیل غیر منطقی ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ
کو احسن طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، تاکہ وہ اس چیز کا برا نہ منائے۔ آپ بتائیں مجھے عاصم منیر پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، یہ قرآن پاک کا کیسا حافظ ہے کہ یہ بات کرنا اس کو نہیں آتی؟ اس کو اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں بات کی جا سکتی تھی۔ 1 گھنٹے کے لیکچر میں جس انداز میں بات کی، ہم یہاں پر اگر نہیں رہتے تو وہ ایران چلے جائیں۔ یہ غیر منطقی دلیل کے بہرحال اس میں تبصرہ کیا نا کہ اگر اب وہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا باتیں ہوئی سارا کچھ نہیں پتہ نا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی صاحب چیز نے یہ بھی کہا بھئی اب جنہوں نے اگر اس طرح مسلح یا ایک پرتشدد اس طرح کا کوئی مظاہرہ کیا یا اس طرح سے لوگ نکلے تو ان کو ڈائریکٹ گولی چلانے کی اس طرح کی بھی لوگوں نے خبریں دی نا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم تو صرف اس بات پہ تبصرہ کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل ہوئے۔ ایک انقلابی ایک نہیں، آپ کا پکا انقلابی سے نیم لبرل پھر لبرل کا سفر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے۔ کسی نے لکھا کہ امریکی اور اسرائیل میں مل جل کر 30 اموات ہوئی اور پاکستان میں فسادات میں 39 اموات ہو چکی ہے، شیعہ حضرات کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ مسئلہ نہیں کہ شیعہ علماء نے فیلڈ مارشل گفتگو کی تفصیل باہر پبلک جماعت میں کیوں بیان کی اور محفل کی امانت، یہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر حیرت و تجسس ہے کہ سب 2-3 دن گیپ سے اچانک، ٹھیک ہے، اس پہ لوگوں نے اپنے حساب سے تبصرے کیے ہوئے، ہم اس پہ تبصرہ کرنے کے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے کہ بھئی 2 دن کیوں لگایا، 3 دن کیوں، اسی وقت کیوں نہیں کہا۔ وہ بھی ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا سیاسی، اور اس لوگوں نے اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، عدنان صاحب نے لکھا ہے، عدنان صدیقی نے، اگر میں حق پرست ہوں اور وطن پرست نہ ہوں، یعنی ریاست کی پالیسی ٹھیک سمجھوں تو تعریف کروں، مگر غلط سمجھوں تو پرامن طریقے سے اس کو غلط کہوں، تو کیا مجھے پاکستان میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے یا مجھے بھی کوئی اور ملک جانا پڑے گا؟ نہیں، اس میں نے تفصیل سے شروع میں بات کرنے کی کوشش کی نا کہ یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا نا کہ بھئی آپ نے کس حد تک حمایت کرنی ہے، یعنی قومی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کسی اور ریاست کے ساتھ جب آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہو تو پھر آپ کہاں تک جائیں گے؟ خاص طور پر اس طرح کے موقعوں پر جنگ، پابندیاں، اس صورت میں پھر ایک اخلاقی، انسانی اخلاقیات جس کو ہم کہتے ہیں، ہم مذہبی اور ان پہ نہیں جا رہے ہیں، ایسی کچھ اخلاقی اقدار جو تمام انسانوں میں عالمگیر ہے۔ مثال کے طور پر ظلم غلط بات ہے، ظلم ناقابل قبول ہے، ظلم فی نفسی ہی ایک بری چیز ہے، بری صفت ہے، بری اخلاقی قدر ہے، اور عدل جو ہے وہ فی نفسی ہی ایک اچھا قدر ہے۔ اس حد تک تو سب کہتے ہیں، لیکن ظلم کیا ہے اس کا اطلاق پہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے، آپ کا ہمارا بھی اختلاف رہ سکتا ہے۔ عدل فی نفسی ہی بالکل مطلوب ہے سب کچھ، لیکن یہ فلانا کام عدل ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری وہی بات کہ اس میں اگر آپ لکھنے پڑھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک پرامن طریقے سے اگر آپ یہ بات کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ مثال میں ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، طالب علم کے طور پر آپ مجھ سے بالکل اتفاق نہیں کریں گے کہ ٹی ٹی پی جن بنیادوں پر اپنی تحریک کو برپا کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کی جو کتابیں سب تحریریں آپ پڑھیں تو اس میں اور ہمارے ہاں کی جماعت اسلامی کے اندر نظریاتی طور پر آپ بہت زیادہ فرق نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، خود سعید مودودی کی تحریروں سے لے کر ابھی تک، اس کے اندر آپ کو یاد ہے سعید منور حسن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہاں سے پاکستانی فوجی جو مارے وہ کتے کی موت ہے، اس طرح کی کوئی بہت اس پہ لے دے ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیشہ یہ کہا گیا ہمارے ہاں سے مذہبی تنظیموں کی طرف سے، خاص طور پر جماعت اسلامی نے تو بالکل ان کا تو موقف اس طرح بنتا تھا کہ بھئی ہمارا ان کا نظریہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، لیکن طریقے میں اختلاف ہے۔ تو اس پہ ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، طریقے میں بھی اختلاف آپ کو بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اقامت نظام کے لیے مسلح جد و جہد کرنا یہ دینی جہاد ہے، اس کو آپ سب مانتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہوتی نا، نہ ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، تبلیغ ان کی وہی ہے، گفتگو، نظریہ سب وہی بنتا ہے۔ اسی طرح اخوانیوں کا بھی نظریہ، اسی طرح ولایت فقیہ ماننے والوں کا بھی نظریہ یہی بنتا ہے کہ کفر اور طاغوت کے نظام کو ختم کرنا ہے، اور جہاد کا ایک مقصد یہ ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اسی مسلح جد و جہد، اس مفہوم میں، ٹھیک ہے، تلوار کے مفہوم میں جہاد، زبان سے نہیں۔ تو آپ اس کو جب تک پرامن طریقے سے کرتے رہیں گے تو پابندی نہیں لگی کہیں پر بھی، یہاں تک امریکہ اور یورپ میں بھی دیکھا نا، لوگوں نے خلافت کی تحریکیں چلائی، حزب التحریر کا پورا ادارہ وہاں تھا وہاں، لیکن اس کی بنیاد پہ جب آپ کی ریاست کے اندر بدامنی شروع ہو جائے یا ریاست کو چیلنج اس مفہوم میں کیا جائے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاید یہی ہے نا کہ ہم ایک طرف حق پرست ہونے کا دعوے دار ہوں، مذہب کی بنیاد پہ نہیں، صرف انسانی اخلاقی بنیاد پہ، مثال، اور اس میں آپ کے ملک کا کسی ملک سے جنگ ہو جائے اور اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ریاست زیادتی کر رہی ہے، تو اس پہ آواز اٹھانا تو یہ بہت اہم بات ہے نا، اس کے خلاف لکھنا، بولنا۔ لیکن اس کی بنیاد پہ اپنے ہی ریاست میں آپ تحریک چلائیں گے مسلح یا اس طرح کے دنگے فساد، تو اس میں پھر ریاست اس کو قبول نہیں کرے گی، قطع نظر اس کے کہ اس کے قبول کرنا نہ کرنا کس حد تک
آپ اس کو اخلاقی پیمانوں سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے یا نہیں۔ کسی نے لکھا کہ ہاں انہی صاحب نے دوبارہ لکھا ہے کہ شکری صاحب امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہے، مگر وہاں کانگریس میں اور سینٹ میں اس پر سوال اٹھائے گئے اور تنقید بھی کی گئی، سڑکوں پر مظاہرے بھی ہوئے، اور اگر جنگ طویل ہوئی تو آپ بڑے مظاہرے امریکہ میں دیکھیں گے، مگر امریکہ میں تو کوئی غدار نہیں ٹھہرا، نہ ہی کسی کو امریکہ چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا، یہاں پاکستان میں ایسا کیوں؟ اس پر طالب علمانہ روشنی ڈالے، پرتشدد مظاہرے کے تو ہم سب خلاف ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، میرا اپنا طالب علم کے طور پر تو یہی خیال تھا، اور ابھی بھی کسی حد تک اسی طرح میرا رجحان ہے کہ یہ جو چیف صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے وہ شاید صرف ان مظاہروں کی وجہ سے شاید نہیں کہی ہوگی، اور صرف ان مظاہروں کی بنیاد پہ بھی کہے تو اس کا ایک جواز بن جاتا ہے کہ پرتشدد آپ نے اپنے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، یہ سارا کچھ دیکھا نا۔ 9 مئی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پارٹی کے سر پہ وہ الزام تو موجود ہے نا، بلکہ کہ انہوں نے فوجی تنصیبات ان پہ حملہ کیا، ریاست کے تنصیبات پہ، تو ان کے خلاف ابھی تک کارروائی چل رہی ہے نا۔ تو وہاں تو نہ ایران کا مسئلہ تھا نہ امریکہ کو، اب کہ خود اپنے ریاست کے اندر، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے نا کہ کانگریس یا سینٹ وغیرہ یا ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ اس حمایت مظاہروں سے ہٹ کر، گفتگوؤں سے ہٹ کر، تنقید سے ہٹ کر، اگر وہ وہاں پر جدوجہد شروع کر دے، تحریک اٹھا دے کہ بھئی ہم اب امریکہ کے ہی خلاف ہو جائیں گے، تو وہاں پھر قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اب کچھ ایسے لوگ جیسے آج اور کل خبریں آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو اس طرح کی پوسٹوں یا اس کی بنیاد پہ بھی ان کے خلاف مسائل ہونا شروع ہوا، تو یہ فرق میرا خیال سے لکیر جہاں پر ختم ہوتی سرخ لکیر کا خیال رکھے تو پھر مسائل نہیں ہو۔ لیکن چونکہ طالب علم نے جو بات کی نا وہ اس نظام ولایت فقیہ یا پولیٹیکل اسلام کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جس کے اندر یہ مسئلہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ سنی دنیا میں ہوا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اب شیعوں کے ساتھ پہلی بار اس طرح ہوا۔ ہم ادھر یہاں پر کسی فرقے کی ایمانداری یا اس کی وفاداری پہ بات نہیں کر رہے، نہ ہمارے یہ حق ہے، نہ ہمیں اس میدان میں اس طرح سے بات کرنی ہے۔ ہم اس گروہ کے اندر ایک طبقے کی ایک نظریاتی ایک فقہی مسئلے پہ جو موقف بن گیا، اور اس پورے کی جو بنیاد ہے وہ پولیٹیکل اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، پھر سنی پولیٹیکل اسلام، شیعہ پولیٹیکل اسلام، پھر اس کی بنیاد پہ ریاست کے ساتھ اور جو آپ کی نظریاتی وابستگی اس میں ایک تضاد یا ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں پر پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی دوستوں نے ماشاءاللہ سے لکھا ہے، یہ تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ طالب علم کی بات پہ اتنے تبصرے کیے، سوالات کیے، میں سب کو بیان کرتا جاؤں گا تو میرے خیال سے وقت ختم ہو جائے گا۔ کسی نے لکھا کہ جب ناجائز جرنل اور سیاستدان حکومت قبضہ کر لے، آئین پاکستان غداری کرے، وہاں فتنوں کا آغاز یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، جب بھی آپ کے اندر آئینی بندوبست جو ہے آپ نے اس کو کراس کیا اور کوئی بھی شخص اس کی حمایت کرے تو وہ نہ آئین کو ماننے والا ہوگا نہ اخلاقیات کو، ٹھیک ہے۔ یعنی فوج نے یہاں پر براہ راست مداخلتیں 4 مرتبہ ان کی، 3 اس میں ایوب، پھر بیچ میں یحییٰ، ضیاء اور پھر مشرف۔ تو اگر آپ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، آپ اقدار جمہوری چاہتے ہیں، آپ آئین کو اسی مفہوم میں لیتے جس مفہوم میں، تو آپ کو حمایت کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ کو کوئی مفاد یا آپ کی پارٹی کو کوئی مفاد ہو، آپ نے حمایت کی تو وہ تو غلطی ہوگی نا۔ اسی طرح پھر بعد میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فوج نے براہ راست مداخلت کو جائے پیچھے بیٹھ کے چلانا شروع کیا، جیسے خان صاحب وغیرہ کے دور میں بھی یہی تھا، تو اس وقت سارے جمہوریت پسند یہ بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی جو لوگ اس بنیاد پہ تنقید کرتے ہیں ان کو بالکل تنقید کا حق ہونا چاہیے۔ باقی یہ آپ کی پوری تاریخ ہے بھائی 76 سال کی، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، کسی بندے نے لکھا ہے لعنتی ویوز کے چکر میں سلام کے بعد اور بکواسیات کی کچھ خاص ضرورت، سیدھا رام رام کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہندو شوق سے دیکھیں گے، جن کی ویوز کے بھوک نے یہ بکواسیات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ رازق تو رب ہے، اس کی تعریف کر لے ویسے عطا ہو جائے گا۔ دگڑ دلے کیا ورگا منہ تیرا، پتہ نہیں کیا، پیسوں کی ایسی حوث تو تیرے میں دیکھی ہے لعنتی کردار۔ ماشاءاللہ، گڈ، واہ بھائی، یہ تو بڑا زبردست بندے کی زبان ہے۔ نیکسٹ ڈیویژن زندگی، یہ تو خیر بہت اچھا، آپ نے زبردست گالیاں دی، لیکن بس یہ 2 الزام کو ہم طالب علم کی طرف پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی آپ کی گالیوں کو بہت احترام ہے بھائی۔ تو باقی یہ کہ بھائی لعنتی فلانا، وہ بہت تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے۔ باقی ویوز کی اتنے بھوک ہے اگر ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بھائی۔ ابھی اس وقت آپ جب بھی پاپولر بیانیہ کو لے کے اٹھیں گے نا تو آپ کو ویوز ملیں گے، یا آپ کسی ایک خاص مذہب، کسی ایک خاص نظریہ، کسی ایک خاص مسلک
کے مبلغ بنیں گے تو آپ کو ویوز ملیں گے. یہ میں نے کسی ایک دو دوستوں کو مشورہ بھی دیا جو پریشان تھے کہ ویوز نہیں آتے. میں نے کہا یہ طریقہ ہے. وہ کہتا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم نے شروع میں ہی اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیں دیکھیں نا ابھی ہمارے ویڈیوز کو بہت کم لوگ شیئر کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں ہے نا. شروع میں جن لوگوں نے کوئی چیز پسند آ گئی کہ وہ بات میں تائب ہو گئے, ان کو یہ تھا بھئی ایک بات انہوں نے کی اس سے ہمارے نقطہ نظر کی حمایت ہوتی, تو اب اگلی کسی ویڈیو میں بالکل اس کی تنقید والی بات ہو گئی, یعنی اس مجموعی فکر پر تو لوگ تو اس لیے نہیں, یہ الزام کو ہم قبول نہیں کرتے. باقی آپ کی رائے کا اور گالیوں کو بہت زیادہ مجھے آپ کے احترام ہے, بہت شکریہ جی, اور میں اس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی زبان کا بس صرف یہ ہے کہ بھئی ویوز کے الزام نہ لگائے تو بہتر ہے. ابھی ہم اس سطح پہ نہیں گرے جس میں صرف ویوز کے لیے بندہ اپنا سب کچھ فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک, شیعہ فرقہ عبداللہ بن سبا فلاں, یہ بھائی اس طرح نہیں یار, یہ مطلب ابھی ہم اس موضوع پہ جا ہی نہیں رہے نا کہ شیعہ فرقہ کہاں سے, عبداللہ بن سبا کون تھا. اس پہ انشاءاللہ جو ہمارا فرقوں پہ ہم گفتگو اور اس میں تفصیل سے اس سے بات کریں گے. اچھا جی, شیعہ اور کافر مل کر اب مسلمان کے خلاف سامنے آ گئے ہیں. شیعہ منافقین اور امریکہ پہلے سے ہے ملے تھے, اب تو بھائی یہ بات ختم کر دو نا, اب تو ملے ہوئے ہے, پورے ایران کو تباہ کر دیا ہے. ان کے بڑے بڑے لیڈر یار خامنائی صاحب سے لے کر نیچے تیسرے درجے کے سارے لیڈروں کو مار دیا. نہیں, اگر ابھی بھی آپ اسی موقع پہ تو سلام کہیں گے آپ کو, بھائی یہ نہیں کرو, یہ کوئی اس مفہوم میں نہیں ہے. یہ عرب دنیا کے اندر ایک بہت توانا آواز ہے. یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی آواز دیکھی جن کا یہ ہے کہ بس اس کو شیعہ سنی, اور اس پہ میں نے ایک تفصیلی گفتگو کی جس کے اندر ہم نے یہ دکھایا کہ بھئی فرقہ وارانہ ذہن اس جنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو اس پہ بھی جو آپ کے سوالات تفصیل ہے اس پہ انشاءاللہ کچھ بات کریں گے. اچھا جی, کسی دوست نے لکھا, اچھا صاحب اس سوال کا جواب دیں. فوج کسی ملک کی آخری ڈیفنس لائن ہوتی, فوجیوں کو زندہ جلانے والے ملک کو بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے جلایا گیا. آپ اور دوسرے نام نہاد یوٹیوبرز ان دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یار ابھی تو بندے نے گالیاں دی ہے کہ بھئی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے کہ ڈیفینڈ کر رہے. خیر, اچھا, یہی حرکت کچھ ٹائم پہلے ایران میں ہوا تو تقریباً 1,00,000 عوام کو ایرانی فوجیوں نے اپنے عوام کو ہی قتل عام کی. یہاں تو ان کے دہشت گردی کے باوجود ریاست خاموش ہے. میرے خیال میں ان بے غیرت بد نسل نمک حراموں کو مارا کیوں نہیں گیا. یہ شکوہ ہم ہے تم لوگوں کو, نہ ایران نہ افغانستان, سب سے پہلے پاکستان. حسین صاحب کو یہ ہے بھائی, یہی مسئلہ ہے نا, اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے چیز سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے ایمان, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے نظریہ, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے عقیدہ. یہی تو تضاد آتا ہے بھائی جان. مشرف نے جب یہ نعرہ لگایا تھا تو بہت مسائل ہوئے تھے, بڑے اس کے خلاف آوازیں اٹھی تھیں یہاں پر سنیوں کی طرف سے بھی کہ ہم سب سے پہلے پاکستان, یہ بالکل بکواس ہے, اسلام کے خلاف نعرہ ہے, فلانا ہے یہ. تو یہ چیز ہم یعنی خود بھی سمجھنا چاہ رہے, دوستوں کے سامنے بھی اس کو رکھنا چاہ رہے. بلکہ باقی یہ جو یہ سارا ہے کہ بھئی آخری ڈیفینس سب صحیح ہے نا, مطلب بھئی فوج نے جب ان کو اس طرح کے خطرات محسوس ہو تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ ایران ہو, پاکستان ہو, رشیا ہو, اسرائیل ہو, امریکہ ہو, یہ سب کے ہاں یہی ہے. خیر ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہنا ہے کہ بھئی ان کو دہشت گرد دیکھیں, ہم اس مفہوم میں ابھی جا نہیں رہے نا, یعنی اس مطلب میں ابھی شیعوں کی طرف سے سوائے زینبیون کا جو تھا وہ بھی حضرت زینب کے مزار کے دفاع کے نام پہ تھا, اور کیا وہ واقعی ایسا تھا یا اس میں مسائل, تو اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن وہ ایک اس طرح باقی جو شیعہ سنی چکروں میں جو آپ کے ہاں قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم رہا, اس میں دونوں نے کیا, سنیوں کی طرف سے یا سپاہ صحابہ ٹائپ تنظیم کی طرف سے زیادہ قتل و غارت گری ہوئی, اور شیعوں نے بھی کیا اس کے اندر اپنے دفاع میں. مطلب جو ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں یا رپورٹس کی صورت میں چیزیں موجود. باقی اس طرح سے کہنا کہ بھئی بیرونی فنڈنگ کی تکمیل وغیرہ ابھی نہیں, اس طرح سے وقت آیا ہے. یعنی پاکستان اور ایران کی اس طرح کوئی سنجیدی لڑائی یہ جنگ نہیں ہے جس کے اندر یہ نوبت یہاں تک پہنچے. بحرین وغیرہ ادھر کے لوگوں کے اندر یہ الزامات موجود ہے. اچھا ہاں چلو, یہ تو شگری صاحب طالب علم نہیں ہے, کثر نفسی کے طور پر بھی بار بار طالب علم کہنا مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کا خیال ہے بھائی, اس طرح ہم اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں. طالب علم بھی اگر سنجیدہ معنوں میں بن جائے تو ہم تو اسی پہ بہت زیادہ خوش ہیں. بس آپ کا تبصرہ تجزیہ انتہائی سطحی ہے. آپ نے اسلام کے بنیادی فلسفے یعنی انصاف پسندی کے اصول کو نظر انداز کیا ہے. افغانستان یا ایران کے ساتھ ہمدردی یا حمایت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ سنی یا شیعہ, بلکہ اس بنیاد پر کہ ظالم اور مظلوم کے ساتھ ریاست کا رویہ کیا ہونا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیا ہے اور رائے عامہ کو اہم نہیں سمجھا. اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بیان, پالیسی یا اصول طے کرنے یا سیاسی, مذہبی یا مسلکی معاملات میں پڑھنے کا حق نہیں ہے. فوج کا کام دفاع وطن ہے, اور دفاع کا حق کب کس وقت استعمال کرنا یہ ریاستی اداروں کی اجازت و منظوری سے مشروط ہے. ٹھیک, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. بس صرف یہ ہے کہ
تبصرہ اور تجزیہ انتہائی سطحی ہے، اس سے آپ سے بہت مجھے اتفاق ہے۔ باقی اسی پہ میں نے تفصیل سے بات کی نا کہ ایک حمایت آپ کی محض ظالم اور مظلوم کی بنیاد پہ، عدل اور ظلم کی بنیاد پہ، اور ایک آپ کی حمایت یا مخالفت محض مسلک، محض مذہب، محض عقیدہ ہے، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قومی ریاست کے اندر پھر آپ کو ان دونوں میں تفریق کو بہت زیادہ برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ شگری صاحب آپ کی سانسیں کیوں پھول گئی؟ ہاں یار یہ پتہ نہیں یار، یہ تو مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کس وجہ سے یہ آپ کو محسوس ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ وہ مائک کے قریب ہو کے بات کرتا ہوں تو ہاں۔ کیا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کافی نہیں؟ بھائی اس کا میں نے بتا دیا آپ کو، بہت عمدہ شگری صاحب، آپ سے ایسی تبصرے کی امید تھی۔ یہ اب تک کا سب سے گہرا تبصرہ ہے یار، یہ کون بیچارہ ہے جس کو یہ تبصرہ فرما رہا ہے، بڑی مہربانی بھائی آپ کی بھی، اور جنہوں نے برا کہا ان کا تو میں نے زیادہ بہت مہربانی کا ہے۔ اچھا جی، ویسے جو سلام آپ نے کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم رافضی ہو۔ بھائی رافضی اس طرح سلام کہاں سے کرتا؟ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ نا، بیوقوف کی حد ہو گئی یار، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی سلام کی بنیاد پہ کسی مسلک کا، بھائی اس طرح نہیں ہے۔ رافضی یا شیعہ، وہ کس شیعہ رافضی کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سلام ایسا ہی؟ کسی سنی کو آپ نے دیکھا؟ تو اس سے بہرحال دنیا اس سے بڑی ہے۔ لعنتی نہیں معلوم ہوتا، کنجر ہمیشہ کنجر ہی رہتا ہے، جتنی پرتیں خود پر ڈالے، اور یہ کنجر ہے، آپ کو پتہ نہیں کنجر کیوں نہیں لگا۔ چلے جی، اچھا یار کیوں رافضیوں کو بدنام کر رہے؟ یہ میں نے ان کو جواب دیا تھا اس طرح نہیں کرو۔ خیر، تو یہ ماشاء اللہ سے زبانوں کا انتظار آپ خود دیکھ لے ملاحظہ۔ میں پاکستانی ہوں اور جس قدر ممکن ہے میں ایران کی امداد بھی کر رہا ہوں، تبھی تو ایرانی صدر بار بار میری ہی زبان میں میرا اور میری قوم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ایران شیعہ انقلاب کے دنیا بھر میں اپنی پاکسی کھڑی کرنے سے آدھا زور اپنے اعلیٰ انسانی اقدار میں، ٹھیک ہے، یہ کوئی تصویر سے تو کوئی عالم دین لگ رہا ہے، لیکن نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کا بہت اچھا تبصرہ ہے لیکن طویل ہے، تو پھر کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے تبصرہ کریں گے۔ یہ تو بہت پورا بھائی ماشاء اللہ سے انہوں نے پوری ایک مضمون لکھا ہے۔ ہاں، آخر میں لکھتے ہیں کہ ریاست بہتر جانتی ہے کہ ایران کی کیا مدد کرنی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ایران کی پاکستان کس حد تک مدد کر رہا ہے؟ نہ تم پاکستان کو مضبوط کرو، ایک مضبوط پاکستان ہی ہم سب کا مفاد ہے، خدا ایران کا ہم ناصر ہو، لیکن سب سے پہلے پاکستان۔ جو لوگ فلسطین میں چندے یا کشمیر چندوں کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے چندے اتنی مالیت میں تھے کہ پاکستان کو فرق نہیں پڑا، لیکن آج ایران کے نام پر پاکستان سے کرنسی کا انخلا اس قدر تیز ہے کہ ریاست کو ایرانی سفارتخانے کا بینک اکاؤنٹ بند کرنا پڑ گیا۔ اچھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال یہ بات یہی ہے کہ بھئی آپ سب سے پہلے پاکستان، یا سب سے پہلے اپنا ملک یا ریاست، یا دوسرا جو مسئلے کی کیا کہنا چاہیے جڑ کہیں یا بنیاد، یا جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ ایک چیزوں دو ٹھیک، اچھا، کچھ اور ایک دو سوالات تھے، میں نے کہا وہ لے لوں، تو اس کے بعد میں اپنی یہ گفتگو لمبی ہو گئی۔ میں یہ یوٹیوب یا آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا یہ فائدہ ہے نا کہ بولنے والا اور دیکھنے سننے والوں میں ایک اس طرح سے رابطہ بھی ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی یک طرفہ گفتگو نہ ہو۔ شمس الدین صاحب، جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہوتی وہاں سے پاکستانی تھنک ٹینک کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہاں ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اگر وہ یہ ہو سکے تو پھر وہی حالت برپا ہوگی۔ اگر کیوں، یقیناً ہوگا، میدان بھی سجے گا، گھوڑا بھی دوڑے گا۔ اگر آپ کی سوچنے کی صلاحیت معجون کے سہارے، تو پھر یہ سوچ وقتی اور ٹائم پاس ہے، کیونکہ انسانی دماغ معجون سے تیز ضرور ہوتا ہے۔ خیر، اچھا یہ سارا ہو گیا۔ ایک بندے نے لکھا سر میرا بھی بحیثیت طالب علم کا سوال ہے، محمد یاسر گل۔ اچھا، ریاست کے آگے چل کر مسئلہ ہو سکتا، آپ کا نقطہ نظر یہی ہے، کسی متفق کے لوگوں کو یہ سب باور کرانے کی ذمہ دار اہلیت یا حاکمیت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ولایت فقیہ، امام حاضر، جمہور، صدر؟ ٹھیک ہے گل صاحب، پھر انشاءاللہ آپ سے اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔ غیر منطقی اس پہ تبصرہ تھوڑا سا ہو گیا جی۔ دیکھیں میرے خیال سے یار کچھ لوگوں کے تبصرے اور وہ رہ گیا مجھے لگتا ہے۔
آخری بس یہ پڑھ لیتا ہوں، اگر اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب پر حملہ کرے تو ہم مقامات مقدس کے حفاظت کی سعودی عرب کے لیے جان دیں گے، لیکن اگر سعودی عرب ایران پر حملہ کرے تو پاکستان غیر جانبدار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں نا سعودی عرب پر بھی مسئلہ یہی ہے نا کہ ایک سعودی ریاست پہ حملہ کرنا اور ایک وہ یہ کہہ رہے ہم مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے ان کے سب سے مقدس مقام مکے پہ حملہ کریں گے، تو وہ ایک الگ صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے، سعودیہ ایک ریاست کے طور پر اسرائیل سے جنگ کر لے تو اس صورت میں بھی آپ اگر سعودیہ کی بہت زیادہ حامی ہے کسی بھی بنیاد پہ تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی ریاست پاکستان کا مسئلہ یہی آئے گا. اس کی مثال ہماری 20-25 سال کی پچھلی تاریخ ہے. تو بس یہ میں نے سوچا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ تمام ویڈیوز پہ جو دوستوں کے سوال آئے تھے تب سے اس پہ بات کروں، لیکن نہیں ہو سکا یار، اس کے لیے معذرت خواہ. پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی 2-3 ویڈیوز پہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تبصروں کو آپ کے سامنے رکھوں بھی، اور کوئی تبصرہ پر کوئی جواب دینے کی کوئی میرے ساتھ ایک بنتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کروں. امید ہے آپ کو یہ طریقہ بھی شاید کچھ پسند آیا ہوگا کہ آپ کے تبصروں اور سوالات پہ مزید کوئی تبصرہ سوال کرنا. بس وہ طالب علم کے طور پر نا کام دھندا یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے، اپنا ریسرچ کا بھی کچھ کام تو اس لیے بہت زیادہ، ورنہ تو ہر سوال ہر تبصرہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر پورا پروگرام کیا جائے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے.